دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز سامعین، یہ عربی زبان، عربی گرامر، یہ نحو اور صرف، یہ قرآن مجید کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ احادیث کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، تفاسیر کا علم ہو، جب تک ہم عربی گرامر نہیں پڑھیں گے، نحو اور صرف ہمیں نہیں آئے گی، ہمیں اس زبان کو پڑھنا نہیں آئے گا، ہم اس کے مسائل نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری حدیث میں غلطیاں ہوں گی، حدیث کے مفہوم میں غلطیاں ہوں گی، ترجمہ اور تفسیر میں غلطیاں ہوں گی۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے تمام مسائل ذکر کیے ہیں، اور اس کے لیے نحو بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ نحو ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک ہے۔ اگر کھانے میں نمک موجود نہ ہو تو ہمیں کھانے کا ٹیسٹ نہیں آتا، ذائقہ نہیں آتا۔ ایسے ہی جب تک ہمیں یہ عربی گرامر میں نحو نہیں آئے گی، صرف نہیں آئے گی، تو ہمیں یہ عربی زبان پڑھنی نہیں آ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تعلموا النحو، تم نحو کو سیکھو، کما تعلموا السنن والفرائض، جس طرح تم باقی مسائل سیکھتے ہو، فرائض کے احکامات سیکھتے ہو، طریقے سیکھتے ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باقی شریعت کو سیکھتے ہو، اسی طرح نحو کے علم کو بھی سیکھو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے موجد اول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کی ابتدا کی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ عربی اور عجمی اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ان کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے سنانے میں غلطیوں کا خدشہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند اوراق تھے، چند ورقے تھے، کچھ چیزیں تھیں۔ تو حضرت ابو الاسود علی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک مشہور تابعی ہیں اور جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ نحو صرف کا موجد سمجھا جاتا ہے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ چند نحو کے قاعدے ہیں، کلیے ہیں، جن کو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ ان کو لکھیں، ان کو ترتیب دیں، اور ان میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے بھی شامل کر لیں۔ تو حضرت ابو الاسود علی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ اس اسم، فعل، حرف، ان کے بنیادی قاعدے اور نحو کی ابتدائی باتیں، صرف کی ابتدائی باتیں، بہت ساری چیزیں جمع کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی، اور انہیں یہ چیزیں چیک کروائی۔ تو یہ اس کی ابتدا ہے، اس علم کی، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہ علم سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک ہمیں نحو نہیں آئے گی، صرف نہیں آئے گی، عربی گرامر نہیں آئے گی، ہم اس کتاب کا ترجمہ، اس کی تفسیر، احادیث کو سمجھ نہیں سکتے، اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ اسی لیے ہمارے اندر کچھ ایسے علماء، ایسے عناصر موجود ہیں جو قرآن مجید کا ترجمہ تک غلط کر دیتے ہیں، تفاسیر اس کی غلط کرتے ہیں، ترجمے میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر ہمیں گرامر کا علم ہوگا، ہمیں اس کے اگر بنیادی قاعدے آتے ہوں گے، تو ہم اس کا ترجمہ صحیح کر سکیں گے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ ایک اعرابی آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسرے شخص کو کہا کہ اس کو آپ اسلام کی ارکان، اسلام کی باتیں بتائیے۔ تو وہ اس کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہا تھا اور پڑھ رہا تھا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جبکہ پڑھنا چاہیے تھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔
بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے، جبکہ اس کا معنی یہ بنتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے۔ تو انہوں نے کہا اگر اللہ اپنے رسول سے بری ہے تو میں بھی بری ہوں۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، اس کی تفتیش کی، کیا واقعی یہی بات ہے؟ تو اس نے کہا بات تو یہ ہے، آپ کے سامنے ہے واقعہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بارے میں غور و فکر کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی ایسا واقعہ ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سورۃ الحاقہ کی آیتیں لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو پڑھا لا یأکلہ الا الخاطئین، غلط پڑھ رہا ہے۔ تو جب تک ہمیں گرامر نہیں آئے گی، اس کے بنیادی قاعدے نہیں آئیں گے، جیسا کہ خلق اللہ آدم، اگر ہم اس کو خلق اللہ پہ اعراب غلط لگا دیں گے تو جیسے ضرب زید امرا، ضرب مارا زید زید نے امرا امر کو، تو الٹا ہو جائے گا۔ اگر اس کا ہم اعراب چینج کر دیں ضرب زیدا امرن، تو یہ ہو جائے گا امر نے زید کو مارا، جبکہ دوسری طرف تھا زید نے امر کو مارا۔ تو ایسے ہی اگر اللہ کے ساتھ ایسا اعراب ہم غلط پڑھ دیں تو اللہ کا معنی غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی ہم ایسے کلمات، ایسے الفاظ جوڑ دیں گے جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے، جو ہمیں زیب نہیں دیتے، ہم معنی غلط کر جائیں گے۔ تو عزیز سامعین، یہ عربی گرامر جو ہے یہ اسلام کو، عربی کو، قرآن کو، احادیث کو پڑھنے کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہے، یہ ابتدا ہے اس کو پڑھنے کی۔ جب تک ہمیں نحو کا علم نہیں آئے گا، صرف نہیں آئے گی، جب تک ہمیں فعل، اسم، اس کی پہچان نہیں آئے گی، ہمیں نہیں پتہ چلے گا یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، تو اس وقت تک ہم ان الفاظات کا، ان قرآن مجید کے جملوں کا، احادیث کا ترجمہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں۔ تو اس لیے ہم بنیادی جو قواعدیں ہیں اس کو بیان کرتے رہتے ہیں ترتیب وائز۔ تو یہ نحو کا، عربی گرامر کا تعارف ہے۔ تو اس لیے یہ ضرورت ہے بنیادی ہم سب مسلمانوں کی کہ ہم اس گرامر کو، نحو کو، صرف کو، عربی گرامر کو پڑھیں، اس کو یاد کریں، اور اگر ہمیں یہ آ جائے گی ہم قرآن مجید کا ترجمہ صحیح طریقے سے کر سکیں گے، قرآن مجید کو سیکھ سکیں گے، احادیث کو سیکھ سکیں گے۔ اور ہمیں یہ قرآن مجید سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے، اور ہمیں یہ عربی میں مہارت حاصل ہونی چاہیے۔